پورے شریر کا یوگ کرنا اور کرتے رہنا کنٹینیو ہمیشہ کرتے رہنا، ایک دن صرف مت کرنا، تم ہمیشہ اس چیز کو کرتے رہنا، کبھی بھی اس کو مت چھوڑنا۔ اسی کو تو اسلام بھی کہتا ہے اے لوگوں ہم نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے میرے بندو اور اے میرے بندیوں، اور خاص کر کے راگھو پور کے نوجوانوں سنو، قرآن کی آیت کے اوپر غور کرو۔ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے میرے بندو ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم رب زدنی علما، آمین۔ قابل احترام ناظم جلسہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا حبیب اللہ فیضی صاحب حفظہ اللہ وتولہ، اس عظیم الشان اجلاس عام کے نہایت ہی اہم ذمہ داران، راگھو پور اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ پروگرام مسجد کی تعمیر و توسیع کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ اور بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کے لوگوں کا جذبہ دیکھ کر کے کہ مسجد کے لیے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے تعاون دیا۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، اللہ ان کی قربانی کو اللہ تو قبول عطا فرمائے،
اور اسی طریقے سے دین کے کام میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات کہ جتنے بھی رسول، پیغمبر، رشی منی اس دھرتی کے اندر آئے، ان تمام نبیوں کا مشن اور مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو وہ انبیاء اور رسول یہ بات بتا دیں کہ دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت۔ ہر امت میں، امت محمدیہ سے پہلے لگ بھگ 69 امتیں گزر چکی ہیں، اور ہر امت، ہر سمو اور جماعت کے اندر الگ الگ قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک رشی منی کو دنیا کے اندر بھیجا۔ ان اعبدوا اللہ، ان نبیوں کا بھیجنے کا مقصد میرا صرف یہی تھا کہ لوگوں کو اس بات کی طرف گامزن کر دے، لوگوں کو یہ بات بتا دے کہ تمہیں دنیا میں آنے کا مقصد یہ کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو، شرک سے بچو۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں، ان تمام معبودان باطل کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر یہ بات ہے کلیئر طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اور پیغمبروں کو بھیجا اس کا مقصد تھا عبادت، لوگوں کو کرانا۔ آج بھی یہ جلسہ اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ لوگوں، دنیا میں تم اپنے مکان بنا رہے ہو، اپنے بلڈنگیں بنا رہے ہو، اپنے گھر بار بنا رہے ہو، اپنے گھر کے اندر بہترین چیزیں تم سجا رہے ہو، گاڑیاں خرید رہے ہو، بینک بیلنس جمع کر رہے ہو۔ اے لوگوں، تمہارا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے ایک اللہ کا گھر ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مسجد کی تعمیر کے لیے لوگوں سے باقاعدہ چندہ لیا گیا اور مسجدیں بنائی جا رہی ہے تاکہ اس مسجد کے اندر لوگ جا کر کے عبادت کریں۔ انسان کی زندگی میں عبادت کبھی بھی خالی نہیں جانا چاہیے، رات کے سمے ہو یا دن کے سمے ہو، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے۔ آپ تجارت کر رہے تو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت نہیں ہے؟ بیوی بچوں کے لیے جو حلال طریقے سے کماتا ہو یہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ جو ہاٹ اور بازار میں جا کر کے اپنی دکانیں لگاتا ہے اور باقاعدہ دکان لگا کر کے اپنی تجارت کرتا ہے اور وہ حلال مال لے کر کے اپنے گھر کے اندر آتا، اپنے بچوں کو دیتا ہے، روٹی لا کر کے اور روٹی اور دیگر سامان لا کر کے اپنے بیوی بچوں کو لقمہ جو کھلاتا ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔
یہ بھی عبادت ہے، لیکن ایک عبادت ہوتا ہے جسمانی عبادت، ایک جسمانی عبادت، جسم سے آپ کو یہ عبادت کرنی ہوگی۔ ایک ہوتا ہے کہ زبان سے عبادت کیا جائے، کلمہ پڑھ لیا جائے، بہت سے دعائیں پڑھ لیا جائے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو مسجد میں آپ جائیں گے تو آپ کو اپنے پوری شریر کا یوگ کرنا پڑے گا۔ یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستتا ایکاکی یجتاتی ماری دارشن پگر پرگیا پنچم سمیا کرتبیا۔ ہندو دھرم کے اندر بھی اس عبادت کو ذکر کیا گیا ہے، ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بھی عبادت کا ذکر ملتا ہے، صرف مسلمانوں کی یا نہیں بلکہ ہندو دھرم کی جتنی بھی کتابیں، ان کتابوں کو آپ اٹھائیں گے تو اس کے اندر بھی عبادت کا ذکر آپ کو ملے گا۔ یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستتا ایکاکی یجتاتم نراشیر پرگیا پنچم سمیا کرتبیا۔ اس منتر کے اندر باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے، ہائے ارجن، کرشن جی کہہ رہے ہیں ہائے ارجن، یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستتا، جب تم عبادت کرنا، پوجا کرنا تو اپنے پورے شریر کا یوگ کرنا، اپنے پورے جسم کا یوگ کرنا، اپنے پورے شریر کو اللہ کے سامنے، بھگوان کے سامنے جھکا دینا، پورے شریر کا یوگ کرنا۔ نماز کے اندر ذرا دیکھو، اپنے پورے شریر کا بندہ یوگ کرتا ہے، پورے شریر کا بندہ یوگ کرتا ہے، پریکٹس اپنے پورے شریر کا باقاعدہ اللہ کے سامنے کرتا ہے، ہاتھ کا اٹھانا، سجدے کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، پیروں کا، ہاتھ کا، جسم کا، ہر چیز کا یوگ ہوا کرتا ہے۔ اسی چیز کو ذکر ہندو دھرم کی کتابوں میں کیا گیا ہے، یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستتا، پورے شریر کا یوگ کرنا، پورے شریر کا، اور کرتے رہنا۔ یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستتا، پورے شریر کا یوگ کرنا اور کرتے رہنا، کنٹینیو، ہمیشہ کرتے رہنا، ایک دن صرف مت کرنا، ہائی ارجن تم ہمیشہ اس چیز کو کرتے رہنا، کبھی بھی اس کو مت چھوڑنا۔ اسی کو تو اسلام بھی کہتا ہے، اے لوگوں ہم نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو اور آئی میرے بندیوں، اور خاص کر کے راگھو پور کے نوجوانوں سنو، قرآن کی آیت کے اوپر غور کرو۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گھر بناؤ، مکان بناؤ، دکان چلاؤ، اپنے بینک بیلنس جمع کرو، گاڑیاں خریدو، سب کرو، لیکن اے میرے بندو میرے عبادت سے کبھی بھی دور مت ہونا۔ اے میرے بندو ہم نے تمہیں محض اسی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ فی الصلاۃ، اے لوگوں نماز میں تم ڈرتے رہو، اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے لوگوں نماز ترک مت کرنا، اے لوگوں ولا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ عبادتوں میں قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا، کوشچن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی عبادت کے معاملے میں تم سے پوچھے گا اے میرے بندے یہ بتاؤ تم نے دنیا میں نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے اسی نماز کے تعلق سے بندہ سے پوچھا جائے گا بندہ تم نے دنیا میں عبادت کی یا نہیں کی، نماز پڑھی یا نہیں پڑھے، یہ بتاؤ۔ یہی سوال پہلا بندوں سے کیا جائے گا۔
आई मेरे बंदो ये बताओ, ये नहीं कहेगा तुम खेती बाड़ी किया करते थे या नहीं, तुम दुकान चलाया करते थे या नहीं, तुमने शादी की या नहीं की, तुमने फला काम किया या नहीं किया, बल्कि पहला सवाल जो बंदों से किया जाएगा, मर्द हो या औरत हो, आलिम हो जाहिल हो, अमीर हो या गरीब हो, कश्तियों में काम करने वाले क्यों ना हो, बाजारों और होटलों में बैठ